بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 44، مسجد میں مقدمات کے فیصلے کرنا اور مردوں عورتوں کے درمیان لعان کرنا۔ حدیث نمبر 423، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ایسے شخص کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے ہمراہ اجنبی مرد کو پایا ہو؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا اور میں وہاں موجود تھا۔ باب نمبر 45، جب کسی کے گھر جائے تو جس جگہ جائے نماز پڑھ لے، یا جس جگہ کی نشاندہی کی جائے وہاں نماز پڑھے اور تجسس نہ کرے۔ حدیث نمبر 424، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، تم کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو کہ وہاں میں تمہارے گھر میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی اور ہم آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ باب نمبر 46، گھروں میں مساجد بنانا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی مسجد میں نماز با جماعت ادا کی۔ حدیث نمبر 425، حضرت محمود بن ربیعہ انصاری سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جو شریک بدر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بینائی جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے جب وہ نالا بہنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے درمیان ہے تو میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز قرار دے لوں۔ راوی کہتا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انشاءاللہ جلد ہی ایسا کروں گا۔ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے روز دن چڑھے میرے گھر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میری اجازت دینے پر آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے گھر کے ایک کونے کی نشاندہی کی تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، ہم بھی صف بستہ ہو کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر ہم نے کچھ حلیم تیار کر کے آپ کو روک لیا۔ اس کے بعد اہل محلہ میں سے کئی آدمی گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ مالک بن دخیسن یا ابن دخسن کہا ہے۔ کسی نے کہا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ وہ شخص بولا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں، بظاہر تو ہم اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقین کے حق میں دیکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، بشرطیہ اس سے اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ حضرت امام ظہری کہتے ہیں، پھر میں نے حسین بن محمد انصاری سے، جو قبلہ بنو سالم کے ایک فرد اور ان کے سربراہ آوردہ لوگوں میں سے تھے، محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔
باب نمبر 47 مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے دائیں پاؤں اور نکلتے وقت بائیں پاؤں سے ابتدا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 426 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا اپنے تمام اچھے کاموں مثلاً طہارت حاصل کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ باب نمبر 48 زمانہ جاہلیت میں بنی ہوئی مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر وہاں مساجد تعمیر کرنا۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تعالی یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ علاوہ ازیں قبروں پر نماز پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا قبر سے بچو، قبر سے دور رہو، لیکن آپ نے انہیں نماز دہرانے کے متعلق نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 427 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی عادت تھی کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی مرتا تو اس کی قبر پر مسجد اور تصویریں بنا دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ حدیث نمبر 428 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عمرو بن عوف نامی قبیلے میں پڑاؤ کیا جو مدینے کی بالائی جانب واقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں میں 14 شب قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گویا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ردیف اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اپنا بالان ڈال دیا۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا اے بنو نجار تم اپنا یہ باغ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ انہوں نے عرض کیا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا۔ وہاں مشرکوں کی قبریں، پرانے کھنڈرات اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھنڈرات ہموار کر دیے گئے اور کھجوروں کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کی مسجد کے سامنے نصب کر دیا گیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کی بندش پتھروں سے کی گئی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رجز پڑھتے ہوئے پتھر لانے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے اور آپ بھی اس وقت یہ رجز پڑھتے تھے اے اللہ بھلائی تو بس آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے تو مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔